سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان. جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. پہلے سمجھو. حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی. انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں، اس سے بھی بدتر. پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام. تاکید آ گئی، حصر آ گیا. ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا. سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ. جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ. کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا. پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق. جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر شے، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کلن، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ لی. پھر اس میں اور طاقت پیدا کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم. ایٹم کو کیا، کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر. کتنا سخت ہے ایٹم؟ سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی. اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم. عزت والا ہے. کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض.
زمین آسمان کا شہنشاہ. کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں. حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک. سب کو مرنا ہے. اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر. سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان. ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے. قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے. معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو. میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ دی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا. بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے. اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں. قہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا. بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا. اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بناتے اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا. واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ. کتنے علماء قتل ہوئے. متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی. اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے. اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو. یہ ضرب یضرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ تعمق چاہیے عربی میں. عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے. اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہاں ہے واللہ عزیز حکیم. انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا، دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی.
تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ کیا. میں کہا بھائی کم بن گیا, کوئی میرے تو بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا, اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں, تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی, اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو, یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا تھا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ, یہ کلام اللہ نہیں ہے, کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اوہ بھائی معاف کرنا, واللہ عزیز حکیم. اما ھذا فکلام اللہ, یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم, تم عالم ہو؟ کہا انا بدوی, میں دیہاتی ہوں. کہتا کیف فہمت خطئی, تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چلا؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع, اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عز فحکم. سبحان. عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا, کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو, قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا, اللہ کی قسم نہیں آتی. شرح جامع پڑھائی جاتی ہے. اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب, جیسے قاری صاحب فرما دینا کہ بخاری کیا ہے, علم الحدیث اور مشکات حدیث. تو شرح جامی فلسفہ نحو کی کتاب ہے, نحو کی نہیں ہے. کافیہ بھی پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. نل پہ دلا, وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں. صرف ایک کتاب ہے نحو کی, ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف ہدایت النحو. کافیہ پہیلیاں, شرح جامی فلسفہ, کنز الدقائق پہیلیاں. کنز بھی ہے. امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا. اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال. منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو. یہ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں, آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں, بدگمانی نہیں ہے, میرا دعویٰ ہے, تم تکرار بھی نہیں کرتے. اور میں حفظ کرتا تھا, اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا.
جب تک میں بیمار نہیں ہوا راوڑ میں نے ہر کتاب یاد کی. تو میں بصیرت سے بول رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے ہے. فا کیوں ہے؟ واو کیوں؟ واو ہونا چاہیے. وَعْلَمْ فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فَحَمَلَتْهُ فا فوراً حمل ہوا. چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہوئی، تو قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فوراً حمل ہوا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فا فوراً دور ایک جگہ گئی. پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ پھر فا 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 کہ ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. پہلے سمجھو. حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. میرے ایک دوست تھے، وہ SSP تھے، یہاں تھے وہ ASP فیصل آباد. تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا وہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر وہ کوئٹہ گئے، SP بن کے SSP، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے. اللہ ان کا بھلا کر. تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے. میں نے کہا یہاں کا جو SSP ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے CSS کے، اس میں اسباق میں کلاس میں. ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ. اور جون کا مہینہ تھا. اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے سامنے، میری بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی، اس کی بھی ٹوپی. تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول. وہ ایسے کھڑا تھا، کہنا اتوں آؤ. اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے. کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے گا، مہربانی کر دو، کھول دو. صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ. اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو. جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی ہیں؟ تو وہ فیصل آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق. لیکن اب وہ داڑھی میں، وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں. تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق SSP. سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے. ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا اور اندر ہم گئے. آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر.
وہ ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا جو وہ وہاں ایس ایس پی تھا اس وقت میں کہ بھی آج ایک گل سمجھ آ گئی جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی